جامع رشید میں کیا ہوا، ایک دفعہ نہیں، ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا رہتا ہے، اساتذہ کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو وہاں سے کروڑوں اربوں روپے ملتے ہوں گے، 5 روپے بھی نہیں ملتے، کیونکہ لوگ ہیں ہی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے. ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا، ہم 30 سال سے ہیں، میں بچپن سے آیا ہوں جامع رشید، مجھ سے زیادہ کون حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو جانتا ہے. مفتی رشید احمد صاحب نے جو ان کو نائب بنایا ہے نا، ایسے نہیں رات کو خواب آیا اٹھ کے نائب بنا دیا. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آپ بیتی، وہ پڑھیں. فرماتے تھے ان کو جو میں نے نائب بنایا ہے، اتنا میں نے آزمایا ہے کہ شاید اس زمانے میں کسی نے کسی کو اتنا نہیں آزمایا ہوگا. ان کی مینٹل لیول کو آزمایا، ان کے اخلاص کو، ان کے اندر دنیا کی محبت کتنی ہے، کئی سال پرکھنے کے بعد ان کو اپنا نائب بنایا ہے. یہ ایسے خلافت نہیں ہے، آج کل شیخوں میں خلافتیں کیسے بٹ رہی ہیں، سوئے صبح اٹھے مجھے امام مہدی خواب میں اس کو خلیفہ بنا دو، یہ کوئی زیادہ چمچا گیری کر رہا ہے تو اس کو کیا بنا دو، خلیفہ. ایسا نہیں ہے، کئی سال کہتے ہیں ایسا آزمایا، ان کی کتاب میں ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ ایسے ٹائم گزارا ہے. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی پازیٹیو وے میں کوئی بڑا کام کرنے جائے گا نا، اس کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا. ہمارے ہاں روایتی طریقے سے چلتے رہو تو ٹھیک ہے، روایتی طریقے سے ذرا ہٹے تو آپ یا تو فوج کے آدمی ہو، یا ایجنسی کے لوگ ہو، یا آپ یہودی ایجنٹ ہو، یا آپ کوئی بھی روایتی انداز سے ہٹے گا نا. اور کام کرنے کے لیے بسا اوقات روایتی ٹریک سے ہٹنا پڑتا ہے، کیونکہ کام مقصد ہے، طریقہ مقصد نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں طریقے کو فوکس کرو جو چلتا آ رہا ہے. بھائی پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہو کے جایا کرتے تھے، گدھے پہ سوار ہو کے جایا کرتے تھے، آپ بھی گدھے گھوڑے پہ سواری اختیار کرو. آپ نے طریقہ چینج کیا نا. اب ہم کس میں سفر کرتے ہیں، جہازوں میں سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں. مقصد کبھی بھی چینج نہیں ہوگا، ٹریک کیا ہوگا، طریقے ہمیشہ تبدیل ہوتے رہیں گے. تو جامع رشید پہ بہت الزامات لگتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں، ہنستا رہتا ہوں کہ تو بیچارے کو فارغ ہے. مجھے لوگ الٹ پٹانگ چیزیں شروع کر دیتے ہیں، ابے یہ بھی کرنل ہے. ایک صاحب نے میرے بارے میں کہا اس کا خدا کرنل ہے فوج میں. میں نے کہا یار ابھی میں کیا بتاؤں. تو میں عرض کر رہا تھا جامع رشید میں 3-3 4-4 مہینوں سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہوتی. تو وہ کیا تھا، ہاں ان دنوں میں دیکھا کہ مہمانوں کو بڑا VIP کھانا کھلایا جا رہا ہے. جامع جب مہمان آئے نا، یہ 8-10 سال پرانی بات ہے، اب بھی نہیں تنخواہیں تو ابھی بھی نہیں 3-4 مہینوں سے مل رہی ہیں. لیکن ان دنوں میں تو اور زیادہ حالات خراب ہوئے ہوئے تھے. تو کسی نے آ کے دیکھا کہ یار مہمانوں کے تو مرغے چل رہے ہیں یہاں پہ، اور ٹیچروں کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی. اس نے ادھر ادھر باتیں بنانا شروع کر دی. مجھے بھی بتایا گیا، میں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. پتہ چلا بھائی مہمانوں کے لیے کسی نے خاص کچھ فکس کی ہوئی ہے اماؤنٹ. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کہ بھائی جو بھی آپ کے مہمان آئیں گے ان کا خرچہ، جیسے ہم جب یہاں آئے رفیع بھائی نے کہا مفتی صاحب آپ کا جو بھی مہمان آئے گا نا اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے. رفیع بھائی کی بات ہے پرانی 2006 کی. انہوں نے کہا مفتی صاحب جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آئے گا اس کا VIP کھلائی پلائی کس کے ذمے ہے. انہوں نے بولا میرے ذمے. میں نے ڈالی نہیں ان کے ذمے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ میرے ذمے ہیں. اچھی بات ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. کبھی کبھار ہو سکتا ہے بول بھی دیا ہو کہ میں جا رہا ہوں، یہ میرا مہمان، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے میں نے پارسل کر دیا آپ کی طرف. تو میں نے ان سے جب تحقیق کی پتا چلا بھائی مہمانوں کو کھلانے کے لیے بندہ کیا ہے. اس کو تو اگر ہم مہمان کو نہیں کھلائیں گے وہ کہے گا میں پیسے دے رہا ہوں اور آپ کھلا کیوں نہیں رہے. تو بعض بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں، لیکن 2 منٹ میں وہ آپ کے اشکال اب تحقیق کرو تو پورے ہو جاتے ہیں. تو تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی بھی انتظام میں ہو تو اصول زندگی کا بنا لو کہ اپنی باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو، ورنہ دھکے کھاتے رہو گے، کہیں بھی پنپ نہیں پاؤ گے.